السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان نے 10 مئی 2025 کو عسکری تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ ریکارڈ اب کیس سٹڈی بن چکا ہے اور یہ دنیا بھر کی ملٹری اکیڈمیز میں جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سندھو کے نام سے پڑھائی جائے گی۔ پاکستان نے 10 مئی کی صبح 1 گھنٹے میں کیا کمال کیا، ہمیں یہ جاننے کے لیے 27 ستمبر 1925 میں جانا پڑے گا، اور اس سے پہلے ہمیں ناگپور کے ڈاکٹر کیشو رام ہیڈگیوار کو کھوجنا پڑے گا۔ ان دونوں کا 10 مئی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہ 100 سال پرانی داستان ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اٹلی میں فاشزم کی تحریک شروع ہوئی اور یہ تیزی سے پورے یورپ میں پھیل گئی۔ فاشزم کا تصور یورپی اخبارات، رسائل اور کتابوں کے ذریعے ہندوستان آیا۔ ڈاکٹر ہیڈگیوار نے اس مطالعے کے بعد سوچا کہ اگر اٹلی صرف اٹالین، فرانس فرینچ، جرمنی جرمن اور انگلینڈ صرف انگلش لوگوں کے لیے ہے تو پھر ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہاں دوسرے مذاہب کے لوگ کیوں آباد ہیں؟ اس سوچ نے ہیڈگیوار کو ناگپور میں 27 ستمبر 1925 کو راشٹریہ سیوک سنگھ کے نام سے ہندو قوم پرست جماعت کی بنیاد رکھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بعد ازاں RSS کہلانے لگی۔ اس جماعت کے 2 بڑے مقاصد تھے: ہندوستان سے دوسری تمام اقوام کو ہر صورت بے دخل کرنا اور ملک میں کٹڑ ہندو نظریات نافذ کرنا۔ ڈاکٹر ہیڈگیوار نے ان مقاصد کے حصول کے لیے فوجی ٹریننگ کے ادارے اور ہندوازم کی تعلیم کے لیے سکول کھولے۔ اس نے ممبرز کے لیے وردی بھی بنائی اور زعفرانی رنگ کا جھنڈا بھی۔ ٹریننگ کیمپوں میں طالب علموں کو لاٹھی، تلوار، بھالے اور خنجر کی ٹریننگ بھی دی جاتی تھی، جبکہ اسکولوں میں سنسکرت زبان میں ہندوازم کی تعلیم کا بندوبست تھا۔ جماعت کا سائز 1927 عیسوی تک ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ یہ لوگ ہندوستان کے تقسیم کے خلاف تھے، جبکہ کانگریس اور مسلم لیگ ملک کو ہندو اور مسلم حصوں میں تقسیم کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ RSS دونوں کے خلاف ہو گئی۔ یہ اختلاف انگریزوں کو سوٹ کرتا تھا، چنانچہ برطانوی حکومت نے RSS کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ انگریز کی مرضی سے یہ لوگ سرکاری کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہو گئے، اپنے دفتر بنائے، طالب علم داخل کرائے اور اساتذہ کو فیکلٹی میں شامل کرایا۔ بہرحال قصہ مختصر، 1947 عیسوی تک RSS پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی۔ شہروں اور قصبوں میں اس کے کارندے نظر آتے تھے۔ ہندوستان تقسیم ہوا تو RSS نے ٹھیک ٹھاک مخالفت کی، یہاں تک کہ RSS کے ایک رکن نتھو رام گوڈسے نے 30 جنوری 1948 عیسوی کو مہاتما گاندھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جواہر لال نہرو اور قائد اعظم بھی ان کی ہٹ لسٹ پر تھے، لیکن یہ دونوں بچ گئے۔ RSS نے بعد ازاں بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP کے نام سے اپنا سیاسی ونگ بھی بنا لیا۔ یہ شروع میں بھارتیہ جنتا سنگھ تھا، لیکن یہ بعد ازاں دوسری ہم خیال جماعتوں کے ساتھ مل کر بھارتیہ جنتا پارٹی ہو گئی۔ BJP شروع میں بری طرح فیل ہو گئی، لیکن یہ لوگ جدوجہد کرتے رہے۔ 1984 عیسوی میں اس نے جنرل الیکشن میں صرف 2 سیٹیں حاصل کیں، لیکن کانگریس کی غیر مقبولیت اور گاندھی خاندان کی سیاسی حماقتوں کی وجہ سے BJP کا گراف بڑھتا چلا گیا۔ اٹل بہاری واجپئی، LK اڈوانی اور ڈاکٹر مرلی موہن جوشی نے دن رات محنت کی، جس کے نتیجے میں 1996 عیسوی میں BJP لوک سبھا کی اکثریتی جماعت بن گئی اور اس نے 13 دن کی حکومت بھی بنا لی۔ یہ 1998 میں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے ذریعے لمبی مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اٹل بہاری واجپئی اس حکومت کے وزیر اعظم تھے۔ یہ لوگ اقتدار میں آ گئے، لیکن ان کی سوچ متعصب ہندوانہ تھی۔ ان کے ایک دانشور ویناک دمندر سواکار نے ہندو توا کے نام سے RSS کو ایک اصطلاح بھی دے دی تھی۔ ہندو توا کا مطلب تھا کہ ہندو وہاں پر صرف ہندو رہ سکتے ہیں۔ BJP کے اقتدار میں آنے کے بعد RSS نے مسجدوں، چرچز، جین مندروں اور بدھ ٹیمپلز پر حملے شروع کر دیے۔ نریندر مودی 2001 سے 2014 تک گجرات کا چیف منسٹر رہا۔
اس کے زمانے میں مارچ 2002 میں گجرات میں مسلمانوں پر حملے شروع ہوئے اور جون 2002 تک 1000 کے قریب مسلمان قتل کر دیے گئے، ہزاروں عورتیں ریپ ہوئیں۔ RSS کے گنڈوں نے چھوٹے معصوم بچے بھی نہ چھوڑے۔ نریندر مودی کی زندگی کا بڑا حصہ RSS اور BJP میں گزرا تھا، لیکن بہرحال اس نے مسلمانوں کے خلاف تعصب کے باوجود گجرات میں 13 سال بہت اچھا پرفارم کیا۔ گجرات کی معیشت نے پورے بھارت میں ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ اس کی پرفارمنس کی بنیاد پر 2014 میں وزیر اعظم بن گیا اور یہاں سے نئی کہانی شروع ہو گئی۔ نریندر مودی 2014 سے 2019 تک وزیر اعظم رہا۔ یہ دوسری مرتبہ 2019 میں وزیر اعظم بنا اور مخلوط حکومت کے ذریعے 2024 میں تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن گیا، اور اس کے ادوار میں پورے ہندوستان میں آگ لگی رہی۔ یہ ایک طرف معیشت میں کمال کرتا رہا اور دوسری طرف یہ اقلیتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا رہا۔ بھارت میں اس کے زمانے میں سینکڑوں مسجدیں، چرچ اور ٹیمپلز توڑ دیے گئے، ہزاروں لوگ نسل کش فسادات میں مارے گئے۔ RSS اکھنڈ بھارت کی دعوے دار ہے۔ یہ مسلمانوں کو قتل کر کے بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کو دوبارہ بھارت میں شامل کرنا چاہتی ہے۔ مودی ہمیشہ اس نفرت کا الیکشنز میں فائدہ اٹھاتا رہا۔ دوسری طرف RSS دنیا کی سب سے بڑی رائٹ ونگ کی تنظیم بن گئی۔ اس کے ممبرز کی تعداد 70 لاکھ تک پہنچ گئی۔ BJP کی 14 ریاستوں میں حکومتیں بھی ہیں۔ RSS نے 2014 کے الیکشن سے قبل فیصلہ کیا تھا کہ یہ 75 سال سے اوپر کے سیاستدانوں کو پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی۔ LK اڈوانی اور ڈاکٹر منیر جوشی اس فیصلے کی وجہ سے سیاسی دوڑ سے باہر ہو گئے تھے اور نریندر مودی کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، بھارت میں پاکستان دشمنی اور اسلامی دہشت گردی ہاٹ پروڈکٹ ہے۔ مودی نے ہمیشہ اس کا فائدہ اٹھایا۔ 2014 کے الیکشن سے قبل 27 اکتوبر 2013 کو پٹنہ میں مودی کی ریلی میں بم دھماکے ہوئے۔ مودی نے یہ پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیے اور الیکشن تک پاکستان کو بدلے کی دھمکیاں دیتا رہا اور ووٹوں میں اضافہ کرتا رہا۔ 14 فروری 2019 کو پلوامہ کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس میں 44 بھارتی فوجی مارے گئے۔ اپریل 2019 میں الیکشن تھا۔ نریندر مودی وہ الیکشن جیت کر دوسری بار وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے پاکستان پر حملے کا اعلان کر دیا۔ RSS اس کی پشت پر تھی۔ انڈین ایئر فورس نے 25 اور 26 فروری کی درمیانی رات بالا کوٹ میں سرجیکل اسٹرائیک کی۔ اس میں محض ایک کوا مارا گیا، لیکن نریندر مودی نے اعلان کر دیا کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردوں کے کیمپ پر حملہ کر کے 400 دہشت گرد مار دیے ہیں۔ پاکستان نے اگلے دن نہ صرف بھارت کے 5 ایئر بیسز پر حملہ کر دیا، بلکہ وہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر میزائل بھی داغ دیے اور واپسی پر بھارت کے 2 طیارے بھی گرا دیے۔ ایک طیارہ بھارت میں گرا جبکہ دوسرا پاکستانی آزاد کشمیر میں۔ اس کا پائلٹ ابھینندن گرفتار کر لیا گیا۔ خطہ اس کے بعد جنگ کے دہانے تک پہنچ گیا، لیکن امریکہ اور برطانیہ نے مل کر ملبہ سمیٹ لیا۔ نریندر مودی مار کھانے کے باوجود الیکشن میں جیت گیا۔ 2024 میں نریندر مودی نے تیسرا الیکشن لڑا۔ یہ الیکشن مقبوضہ کشمیر کے آرٹیکل 370 اور بنگلور کے مارچ 2024 کے بم دھماکوں پر لڑا گیا۔ پوری الیکشن کمپین کے دوران نریندر مودی پاکستان پر طنز کرتا رہا، کبھی عوام اور فوج کے درمیان اختلافات پر فکر کشتا، کبھی KP اور بلوچستان کے حالات کو نشانہ بناتا اور کبھی عوام کو یہ بتا کر ہنساتا رہا کہ میں نے پاکستان کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا پکڑا دیا۔ قصہ مزید مختصر، بھارت کی بدقسمتی کہ نریندر مودی توقعات سے انتہائی کم سیٹیں لینے کے باوجود اتحادی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا اور یہ 9 جون 2024 کو تیسری مرتبہ بھی وزیر اعظم بن گیا۔ ہم اب آتے ہیں 22 اپریل 2025 کے واقعے کی طرف۔ RSS 27 ستمبر 2025 کو ناگپور میں اپنی 100 سالہ تقریبات منانا چاہتی ہے۔ نریندر مودی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ یہ اس فنکشن میں کوئی ایسی ٹرافی، کوئی ایسا تحفہ لے کر جانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے RSS 75 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کا قانون واپس لے لے اور یہ 2029 میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن سکیں۔ مودی کی عمر اس وقت 74 سال ہے۔ موجودہ قاعدے کے مطابق یہ وزارت عظمیٰ
ان کی زندگی کا آخری دور ہے۔ یہ اگلے سال بی جے پی اور RSS کے تمام عہدوں سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے، لیکن نریندر مودی یہ نہیں چاہتے۔ یہ چین کے صدر شی جن پنگ کی طرح تاحیات وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی بڑا کارنامہ چاہیے، اور پاکستان کو شکست دینے کے علاوہ بھارت کے نزدیک کوئی دوسرا کارنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ نریندر مودی نے یہ کارنامہ سر انجام دینے کی منصوبہ بندی کی۔ دوسرا، RSS بھی پاکستان کو شکست دے کر اپنے 100 سالہ جشن پر مہاتما گاندھی اور قائد اعظم کی سوچ کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ آپ خود سوچیں، اگر RSS کے 100 سال بعد بھی بھارت کے اندر 22 کروڑ مسلمان ہوں گے اور سرحدوں کی سائٹس پر بنگلہ دیش اور پاکستان 2 مسلمان ملک ہوں گے، تو پھر RSS کی کیا جسٹیفیکیشن رہ جائے گی؟ پھر دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن کے باوجود کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ چنانچہ نریندر مودی پہلگام کے 22 اپریل کے واقعے کو بنیاد بنا کر وہ غلطی کر بیٹھا جو 10 مئی کے بعد دنیا بھر کی ملٹری اکیڈمیز میں کیس اسٹڈی کی حیثیت سے پڑھائی جائے گی۔ السلام علیکم، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ۔